جو آج محفل ہے یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ حضرت مولا علی کی محفل ہے، غوث جلی کی محفل ہے، یہ محفل خواجہ اجمیری کی محفل ہے، داتا علی حجویری کی محفل ہے، یہ محفل سرکار لسانی کی محفل ہے، یہ محفل سلطان باہو کی محفل ہے، خواجہ غلام فرید کی محفل ہے، یہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے کی محفل ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے، یہ ان لوگوں کی محفل ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو میرے بیلی ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، جتنی امتحان آ جائیں یہ امتحان پاس کر جاتے ہیں۔ رب فرما رہے ہیں اور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں الا خبردار سن لو، یہ جو میرے دوست ہیں، میرے بیٹی ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو ہے ساری ساری رات قیام اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں، یعنی وہ کثرت نوافل کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور رب یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وہ کثرت نوافل کے ساتھ ساری ساری رات جاگتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو وہ جب کثرت نوافل کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے کہ پاؤں ان کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے، زبان تو ان کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ تو ان کے ہوتے ہیں اور طاقت میری ہوتی ہے، اور رب فرما رہے ہیں آنکھیں ان کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے عبادت کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کر کے اللہ کی قرب کو حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ جب انہیں رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں، وہ پھر بولنا ان کا جو ہے زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن اس زبان پر رب تعالیٰ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ابدال، یہ ولیوں میں قسم ہوتی ہے، غوث ابدال، ٹھیک ہے نا، تو 30 ابدال ایسے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اسے ذکر کیا ہے اس حدیث کو، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ 30 ابدال، اللہ کے 30 ولی ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نا کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ والوں کے صدقے سے یہ جہاں میں آباد نظر آ رہا ہے، یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ حضور بتائیں کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان تو ویسے قرآن پاک ہوتا ہے نا، لیکن جو حضور بتائیں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا تو اللہ فرما رہا ہے میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنا مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں کا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم میرے دوستوں کے ساتھ، میرے بیلیوں کے ساتھ، میرے سنگیوں کے ساتھ دشمنی رکھو گے تو یہ مت سمجھنا کہ تم جو ہے پھر آزاد پھرو گے۔ فرمایا تمہارے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔